لیکچر جس میں کچھ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ سن چکے ہیں کہ حضرت شعیب کے پاس 8 سال گزارنے کے بعد ان کی بڑی بیٹی حضرت سمورہ کے ساتھ شادی ہوئی حضرت موسیٰ کی، اور حضرت موسیٰ واپس اپنے مقام پر جانے کے لیے اجازت لے کر چل گئے. راستہ طویل تھا، اس وقت کے تقاضوں کے حساب سے آپ رات ایک مقام پر رکے، وہاں سردی محسوس ہونے لگی اور آپ کی زوجہ مکرمہ کو ضرورت پیش آئی سردی میں آگ وغیرہ کی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں رکیں، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، کہیں کوئی آگ وغیرہ مل جائے تو اس سے اپنا کام چل جائے گا. اس خیال سے آپ اجازت لے کر جاتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد ایک درخت، عجیب و غریب درخت نظر آتا ہے. اس درخت کی کیفیت یہ ہے کہ درخت ہے بڑا سا، لیکن اس پہ کاکروچ ہے، اور آپ جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ درخت ہوتے رہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ کیفیت آپ کے لیے ذرا حیران کن فکر انگیز ہوگی، یہ کیا ہوتا ہے؟ بالآخر آپ حیرانی میں تھے، تب آپ کو آواز آئی کہ تم اس وقت ایک مقدس وادی میں ہو. ایک مقدس وادی میں نا، مقدس ہولی سیکرڈ، اس وادی میں ہو. تو آپ بولے بھائی یہ کہاں سے آ رہی آواز آ رہی، حیران ہو گئے. اس کے بعد اس میں سے آواز آنے لگی، انی انا اللہ. پہلے تو حکم دیا گیا کہ اپنے جوتے اتار دو، فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی. سورہ طہ میں اس کا ذکر ہے کہ آپ چپل اتار دیجئے. تو اسی وجہ سے ہمارے مشرقی کلچر میں کہیں ادب کا مقام ہوتا ہے تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں، اور مغرب یعنی ویسٹرن کلچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اگر کسی کا ادب احترام کرنا ہوتا ہے تو چپل نہیں اتارتے، وہاں ٹوپی اتارتے ہیں. تو ہمارے ابا حضور اکثر ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ ادب مشرق بھی کرتا ہے، ادب مغرب بھی کرتا ہے. ادب ایسٹ میں بھی ہوتا ہے، ادب ویسٹ میں بھی. ادب مشرق بھی کرتا ہے، ادب مغرب بھی کرتا ہے. وہاں ٹوپی اترتی ہے، یہاں جوتا اترتا ہے. وہاں پر ٹوپی اتار کے لوگ ادب کرتے ہیں انگریزاں، ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں یہاں کے عبادت خانے جتنے ہیں غیروں کے بھی چپل چھوڑ کے جانے گے. تو یہ کہاں سے آ کانسیپٹ؟ یہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم اب اس وقت وادی مقدس میں ہو. تو وہ آگ کیا تھی؟ کیا کوئی خدا نخواستہ آگ کو خدا سمجھے گا؟ ہرگز نہیں. وہ ایک اللہ کی قدرت کا اظہار تھا. انہیں اس وادی تک پہنچایا گیا جس وادی میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اللہ سے کلام کرنے کی نہ تو صلاحیت رکھ سکتا ہے، نہ اس کی آواز سننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. یہ تو اللہ کا فضل خاص ہے جو جس پر ہوا. چنانچہ آپ تیسرے بارے میں ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول کی جمع رسول ہے، جن میں بعض ایسے ہیں جن کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. انہی میں منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. سب سے نہیں کیا کلام. جی ہاں، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اس وقت وادی مقدس میں جوتے اتار دو. نخ
فخلعن علیک انک بالوادی فخلعن علیک. نعل کہتے ہیں جوتے کو، نعلین دو جوتے، نعلیکا تمہارے دونوں جوتے. اس لیے سرکار کے نعل شریف کی ایک تصویر اکثر لوگ لگا لیتے ہیں، نعل مبارک. نعل عربی زبان اتنی دلچسپ اور اتنی نازک، اتنی بڑی مزے کی بھی ہے کہ وہ نعل، نون عین لام کے نون کو آپ با بنا دیں، نعل کو بعل بنا دیں تو شوہر بن جاتا ہوں میننگ کے اعتبار سے. تو فخلعن علیک تو اپنے خالی کرو اپنے اس کے پیروں سے نکال دو. انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اور ہم نے میں نے تمہیں چن لیا ہے. وانا اخترتک میں نے تجھے چن لیا ہے. فاستمع تو غور سے سنو، لما یوحی اب جو کچھ وحی تمہارے طرف ہونے والی ہے اس پر دھیان لگا کے سنو. اس کے بعد کیا وحی آتی ہے وہ تو آپ کو ہم سنائیں گے، لیکن اس موقع پر ایک مشہور شعر ہے، جیسا کہ میں نے ابا حضور کا سنایا ہوا شعر، اکثر شعر کہا جاتا ہے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو گئے تھے آپ آگ لینے کے لیے کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، پیغمبر بنا دیے گا، نبی بنا لیے. خیر یہ تو حضرت موسیٰ کا حال. ظاہر ہے اتنا لمبا واقعہ 2 منٹ سنایا نہیں جا سکتا، تھوڑا سنیں گے ہم تاکہ یاد بھی رہے اور اچھی طرح اس سے لطف اندوز بھی ہو سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے، راستے میں ان کو یہ واقعہ پیش آیا. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی وہ خاص وہ مقدس میسیج جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے. اس لفظ کا معنی تو یہ کہ چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، لیکن اس کا ایک پرٹیکولر معنی، خاص اصطلاحی معنی، ایز اے ٹرم اسلامک ٹرمینالوجی میں وحی وہ میسیج، وہ پیغام جو اللہ نبیوں کو دیتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہ آئی، نہ آئے گی، نہ آتی. وحی اس طرح آگے سنیں گے. وحی سے بات نکال کے ہم سرکار کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. حضور کے سیرت پاک کے حوالے سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وحی آتی تھی، میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں کے بنسبت حضور کی وحی کے لیے اللہ کا خاص انتظام تھا. اتنا خاص انتظام کہ جو وحی پہلے کے نبیوں کو دی گئی وہ دیتے وقت بھی اتنی حفاظت نہیں کی گئی، دیے بعد بھی اتنی حفاظت نہیں کی. اللہ کی مرضی، بھائی مرضی اللہ کی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی وہ آتی تو بھی بہت زیادہ سیکیورٹی میں. آنے کے بعد حضور کے ذریعے جب صحابہ کو ملی، صحابہ کے ذریعے امت کو ملی، تو پھر وہ بھی اس کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالی حافظوں کے ذریعے پوری دنیا میں سبوں ہزاروں لاکھوں حافظوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے. کوئی بھی قرآن کا حرف آگے کا پیچھے کا آگے نہیں کر سکتا، کرا تو پکڑا جاتا. آج تو اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، پچھلے تقریباً 1500 سال سے دنیا اس کرشمے کو دیکھ رہی ہے. سرکار کا ایک زندہ معجزہ دیکھ رہی ہے کہ وہ زندہ معجزہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کلام کی حفاظت، وحی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تو پہلے زمانے میں جناتوں کو اتنا پاور حاصل تھا کہ وہ فرشتوں کے پاس سے کچھ چھین بھی لیا کرتے تھے بعض چیزیں. سرکار کے لیے جب وہی آنے لگی تو بہت زیادہ انتظام سیکیورٹی کا، کوئی فرشتہ نہیں لے سکتا. اور ایک لمٹ تھی، وہ لمٹ تک فرشتے، یعنی فرشتوں سے یہ لوگ ملاقات کر سکتے تھے، یعنی جنات وغیرہ. اب وہ لمٹ تک ہی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. جیسے ہی یہ لوگ جنات اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ کا ایک گولا ان کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ان کی طرف شہاب ثاقب کہتے ہیں، ان کے پیچھے لگ رہا ہے، ارے بھاگ لیتے آ رہے کیا ہے بھائی یہ. تو پورے جناتوں کی میٹنگ بیٹھی، کیا قصہ کیا ہے آخر، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. تو اب چلو تلاش کریں گے. سب مل کے تلاش کرنے لگے.
تو ان کو وہ چیز مل گئی جس کی وجہ سے یہ ساری حفاظت ہو رہی تھی. وہ چیز کیا تھی؟ وحی خدا. وحی خدا اور حضور کی طرف آنے والی وہ وحی. سرکار پاک علیہ السلام کے بارے میں آپ طائف کے واقعات سن چکے ہیں. وہاں سے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے تھے، میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلا بول کے ایک مسلمانوں کا قبرستان، اسی میں بھی خدیجہ اور حضرت ابو طالب وغیرہ بہت سے. تو اس جنت المعلا کے قریب میں ایک مقام جس کا نام تھا مقام نخلا، وہاں حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت میں، اور حضور کی زبان پاک سے قرآن، وہ زبان صاحب قرآن کیا کیفیت ہوں گی اس کی جی. تو چنانچہ کچھ جن ادھر سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، بولے ہاں یہ ہے وہ چیز. اپنے اور جنوں کو انہوں نے بلا کر کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل وہ چیز جس کی وجہ سے ہم پر اوپر جانے پہ پابندی لگ گئی ہے. لہذا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے قرآن سنا. وہ ایسا قرآن دنیا سے نادر اللہ کا کلام. اور جب انہوں نے سرکار کی زبان پاک سے تہجد پڑھے تھے، سرکار تہجد میں قرآن جب آپ پڑھتے تو بہت سے واقعات ہیں. حضور کا قرآن میں تہجد پڑھنا اتنا اثر انگیز ہوتا تھا کہ کئی کافرہ بھی واقعات میں ہیں، کافرہ بھی چھپ کے سن جاتے تھے. تو جنات آئے، آ کے سن کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور جنات مسلمان ہو گئے. اس وقت جو کلام نازل ہوا تھا وہ آپ دیکھتے ہیں سورہ جن جو 29ویں پارے میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورہ جن نہیں پڑھنا کہتے نا بھائی، سورہ جن پڑھے تو جنات آتا کہتے نا. دیکھو صاحب، سورہ جن پڑھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جن پڑھ کے جن کو خوابوں میں کرنے کی فکر کریں گے تو ایسا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں انہیں خوابوں میں آگے سر کا. ہاں کچھ لوگ جناتوں کے واقعات اور جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جن ایک مخلوق ہے اللہ کی. ہاں، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں ہو کے مسلمان ہوئے. قرآن میں ہے ذکر اس کا، اور اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان سنتے ہیں آپ، کیا ہے اس میں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو پھر اے جن و انس تم کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جن اور انس یہ دونوں ہی مکلف ہیں، کہنے مطلب ان دونوں سے سوال ہونے والا ہے. کسی درخت سے، کسی بکری سے، کسی چوہے سے، کسی بلی سے سوال نہیں ہوگا تم کو زندگی دیے تھے کیا کرے تم بول کے. زندگی کا سوال دو مخلوق سے، ایک جن دوسرا انسان، ایک انسان دوسرا جن. تو جناتوں کی ایگزسٹنس کو ماننا اسلام کا عقیدہ ہے. حضور کی خدمت میں جب وہ لوگ حاضر ہوئے تھے تو وہ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے. قل حبیب آپ فرمائیے، اوحی الیہ میرے پاس وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن کہ سنا ہے میرے کلام کو جناتوں نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا عجیب کلام، انہ استمع نفر من الجن فقال، اور کہنے لگے کہ ایسا کلام تو عجیب کلام آج تک ہم نے سنے نہیں. تو سورہ جن کے اندر یہ جو آیتیں ہیں اس میں وہی ذکر کیا گیا ہے کہ جنات آ کے سرکار سے ملے تھے، وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے. سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر ہے. سرکار پاک علیہ السلام جیسے انسانوں میں اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، جناتوں میں بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے. جی ہاں، جناتوں میں پہنچاتے تھے. اب لوگوں کا اسٹائل الگ تھا، اور اسی لیے فرمایا سرکار نے انسانوں کی غذا یہ ہے، جناتوں کی غذا یہ ہے. اب آپ چلتے چلتے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. کبھی بھی کہیں بھی طہارت وغیرہ کا آپ کو تقاضا ہو کہ پانی نہیں ہے تو ڈھیلے استعمال کرتے، آپ ڈھیلا بھی نہیں ہے تو کچھ لوگ بولیں گے بھائی اب صاف کرنا ہے، پوچھنا ہے. تو کبھی خدا نخواستہ کوئی ہڈی سے بھی بعض لوگ کرنے کی، یاد رکھیے کبھی بھی ہڈی کو وہ پرپس کے لیے استعمال نہیں کرنا، حضور منع فرما دیے. کیونکہ ہڈیاں جو ہم کھا کے تھوک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ ہڈی جنات کی غذا ہے. اگر وہ ہڈیوں سے کوئی اس طرح کا عمل کر لیتا ہے
تو پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے جناتوں کا. ہم نے سنا کہ سرکار کی خدمت میں آ کر جناتوں نے اسلام قبول کیا. انشاءاللہ مزید تفصیل سنیں گے. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور شر سے، انسانوں کے شر سے، جناتوں کے شر سے، شیطانوں کے شر سے، خود ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.